قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نشانی نمبر 62 کے بارے میں جانیں گے کہ زمانے کا قریب ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمانہ بہت قریب ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا اور عمل کم ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، بخل و حرص کا دورہ ہوگا، یعنی کہ کنجوسی اور لالچ، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حرج کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قتل و خون ریزی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو زمانے کے قریب ہونے کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ وقت میں برکت کم ہو جائے گی، یعنی کہ پہلے زمانے کے لوگ جو کام 1 گھنٹے میں کرتے تھے، بعد کے دور والے وہ کام کئی گھنٹوں میں بھی نہ کر سکیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو صورتحال ہے یہ ہمارے زمانے میں واقع ہو چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دن رات ایسی تیزی سے گزریں گے کہ پہلے زمانے میں اس طرح نہ تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے وقت میں بھی بالکل بھی کوئی بھی برکت نہیں ہے۔ صبح سے دیکھیں کہ شام ہو جاتی ہے اور ہمارے جو کام ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اہل زمانہ ذرائع ابلاغ اور زمینی اور فضائی سواریوں کی کثرت سے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ تو آج بھی دیکھ لیں کہ کوئی 7 سمندر پار بھی بیٹھا ہے تو ویڈیو کال پر بات ہو رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمانہ حقیقی طور پر بہت تیزی سے گزرے گا اور ایسا آخری زمانے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دنوں کو جس طرح چاہتا ہے چھوٹا کر دیتا ہے اور رات دن کو جس طرح چاہتا ہے الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ اس کی تائید ایک اور حدیث میں بھی ہوتی ہے کہ وہاں پر بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے زمانے کے اندر ایام کی طوالت ہوگی، یعنی کہ جب دجال آئے گا تو دن لمبے ہو جائیں گے۔ ان میں ایک دن جو ہے وہ سال کے برابر، 2 مہینے کے برابر اور تیسرا ہفتے کے برابر ہو جائے گا۔ جس طرح لمبے ہوں گے اسی طرح وہ چھوٹے بھی ہوں گے، لیکن ابھی تک یہ جو نشانی ہے یہ ظاہر نہیں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ اس وقت سال 1 ماہ کے برابر ہوگا، مہینہ جو ہے وہ جمعہ کے برابر ہوگا، جمعہ جو ہے جمعہ کے برابر ہوگا، جمعہ دن کے برابر ہوگا اور دن ایک ساتھ کے برابر ہوگا۔ ساتھ کا مطلب گھڑی ہوتا ہے۔ تو ایک گھڑی ایسے ہوگی جیسے آگ کا شعلہ لپک کر بجھ جاتا ہے۔ تو تقارب زمان کے بارے میں بھی ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد انسان کی عمر کا کم ہونا ہے، یعنی کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کی عمریں بہت لمبی تھی، لیکن کیا قیامت کے قریب جو لوگ ہوں گے ان کی عمریں بہت کم ہوں گی۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نشانی نمبر 63 ہے کہ کم عقل لوگ دوسروں کی ترجمانی کریں گے۔ اب ترجمانی کے سلسلے میں اصول تو یہ ہے کہ یہ ذمہ داری عقل مند، دانا اور فصیح شخص یعنی کسی اچھے انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ لیکن کیا ہوگا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ جس میں لوگ خراب ہو جائیں گے اور ان کا ترجمان یعنی لیڈر ایسا ہوگا جو کہ بے عقل اور گھٹیا آدمی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر کچھ ایسے دھوکہ دہی والے سال آئیں گے، ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امانت دار خیال کیا جائے گا اور امانت دار پر خائن ہونے کا شک ہوگا، اور لوگوں کے معاملے میں روئی بھی ذات بات کرے گا۔ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، روئی بھی ذات کیا ہے؟
تو فرمایا کہ بیوقوف انسان جو عام لوگوں کے معاملات میں بات کرے۔ تو یہ جو علامت ہے یہ تو ہمارے زمانے میں بھی ظاہر ہو چکی ہے کہ معاشرے کے گھٹیا لوگ جو ہیں وہ بہترین لوگوں سے زیادہ معزز بنے ہوئے ہیں، مگر ضروری ہے کہ علم اور عقل والے اور تجربہ کار لوگوں کو آگے لایا جائے، لیکن ان کو اپنی خواہشوں اور مصلحتوں کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو اللہ کے دین کا لحاظ کرتے ہوئے لوگوں کی جو فائدے کی باتیں ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد نشانی نمبر 64 ہے کہ احمق اور جاہل سب سے زیادہ خوشحال ہوں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ لوگوں کی قیادت بیوقوف انسان کریں گے اور ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کر دی جائیں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگوں میں امیر ترین شخص وہ نہ بن جائے جو احمق ابن احمق اور جاہل ابن جاہل ہوگا، یعنی کہ بیوقوف کا بیٹا بھی بیوقوف ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ دنیا پر جاہلوں اور احمقوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی جب تک یہ سب سے کمینے لوگوں کی ملکیت میں نہ چلی جائے۔ تو قیامت کے قریب ایسا شخص ہی سب سے زیادہ خوشحال ہوگا، اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوگی، گاڑیاں اور وسیع و عریض رہائش گاہیں ہوں گی۔ اس کے پاس دولت کی کثرت اس لیے ہوگی کہ وہ سب سے زیادہ احمق اور جاہل ہوگا اور ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال جمع کرے گا۔ وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ان سے معاملہ کرے گا تو لہٰذا دنیا حاصل کرے گا۔ اس کے بعد نشانی نمبر 65 ہے کہ مساجد کو راہ گزر بنا لینا، یعنی کہ وہاں سے لوگ جو ہیں گزرا کریں گے اور آدمی ایک طرف سے دوسرے طرف جانے کے لیے مسجد کو راستے کے طور پر استعمال کرے گا۔ اب اس کا نماز اور مسجدوں سے تو کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن وہ وہاں مسجد کو صرف راستے کے لیے استعمال کرے گا۔ اور اگر آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے زمانے کے اندر کتنی ہی مساجد ہیں جو گزرگاہیں ہیں اور جن کو مساجد کے علاوہ اور چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح بادشاہی مسجد میں آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی کہ مساجد جو ہیں وہ نماز کے بجائے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے سیاحتی مراکز جو ہیں وہ بن جائیں گے۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 66 اور 67 کہ حق مہر اور گھوڑوں کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ اور پھر بہت کمی۔ خارجہ بن سلط برجمی کہتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ ان کے گھر سے نکلے جبکہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے۔ ہم ذرا فاصلے سے ہی رکوع کی حالت میں ہو گئے اور اسی حالت میں چلتے ہوئے صف میں جا ملے، کیونکہ یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں اور نماز جو ہے وہ باجماعت ہو رہی ہو تو آپ جس حالت میں امام ہو آپ نے اسی حالت میں نماز میں مل جانا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، تم پر سلام ہو۔ تو حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا۔ تو عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا یہ کنیت تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز ادا کرنے کے بعد کہا ابو عبد الرحمن، کیا اس شخص کے سلام سے آپ کو پریشانی ہوئی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ قیامت کی نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ مساجد کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا، آدمی صرف جان پہچان والے آدمی کو ہی سلام کرے گا، عورت اور مرد مل کر جو ہیں وہ تجارت کریں گے، عورتوں کا حق مہر اور گھوڑوں کی قیمت پہلے بہت زیادہ اور پھر بہت کم ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں بڑھیں گی۔ قیامت کی نشانی نمبر ہے 68 کہ بازاروں کا قریب ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اس زمانے کے بارے میں خبر دی ہے کہ مسافتیں قریب ہو جائیں گی۔ تو ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا کہ سواریاں بہت تیز ہو جائیں گی، اور آج کل دیکھیں کہ ایک جب مارکیٹ سے ہم نے دوسری مارکیٹ تک پہنچنا ہوتا ہے نا وہ بہت آسان اور کم مدت میں ممکن ہو گیا ہے۔
آدمی جو ہے وہ تھوڑے سے وقت میں ہی مختلف عالمی منڈیوں میں بھی گھوم سکتا ہے، اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ اہل زمین کو تیز ترین اور وسائل نقل و حمل میسر ہیں۔ وہ گاڑیوں، ٹرینوں اور ہوائی جہازوں کے باعث ایک دوسرے سے قریب ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ذرائع مواصلات، ٹیلی فون، ٹی وی چینلز اور انٹرنیٹ وغیرہ نے بھی اس قربت جو ہے اس میں بہت ہی اہم جو مطلب ہے کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہو جائیں، جھوٹ زیادہ نہ ہو جائے اور بازار آپس میں قریب نہ ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اب بازاروں کے قریب ہونے کی 3 ممکنہ صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مارکیٹوں میں نرخ کم یا زیادہ ہونے کا بہت جلد علم ہو جائے گا۔ نرخ جو ہے چیزوں کی قیمتیں وغیرہ ہوتی ہیں، آج ہم گھر بیٹھے نیٹ پر ہر چیز کا ہم دیکھیں کہ ریٹ معلوم کر لیتے ہیں۔ دوسری صورت، ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ تک جلد پہنچ جانا، خواہ ان کے درمیان مسافت بہت زیادہ ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مختلف مارکیٹوں میں اشیاء کے نرخوں کا یکساں ہونا اور نرخوں کی کمی بیشی میں ایک دوسرے کی اقتدا کرنا۔ امام العصر علامہ ابن باز رحم اللہ یعنی کہ زمانے کے جو امام تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ حدیث بھی اس کی تشریح کرتے ہیں کہ حدیث میں جس تقارب کا ذکر آیا ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، اس کی مناسب تشریح یہ ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی جو تھی تشریح تھی نا حدیث، اس کی تشریح کی ہے کہ عصر حاضر میں یعنی کہ موجودہ دور میں ہوائی جہازوں، گاڑیوں اور ذرائع مواصلات کے سبب شہروں اور ملکوں کا فاصلہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 67 ہے اقوام عالم کی ملت اسلامیہ پر یلغار، یعنی کہ پوری دنیا کی اقوام کی ملت اسلام پر یلغار ہوگی کہ وہ اسلام کو للکاریں گے اور اسلام کو خطرہ ہوگا۔ تو قیامت کی یہ نشانی آخری زمانے میں ظاہر ہونے والی ہے، ابھی نہیں ہے، کہ باقی تمام جو قومیں ہوں گی اسلام پر ٹوٹ پڑیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت خود فرمائے گا۔ تو اگر ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں، یعنی تاریخ کے جو اوراق ہیں ان کو پلٹتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امت اسلامیہ بڑی ہولناک جنگیں لڑ چکی ہیں، اور قرون سابقہ یعنی کہ جو گزشتہ قومیں ہیں، قرون قرن کی جمع ہے، قرن جو ہے وہ صدی کو کہتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ گزشتہ جو قومیں تھیں ان پر مصیبتوں کی بارشیں بھی ہوئیں، مگر اللہ نے ہر موقع پر ان کی حفاظت فرمائی۔ عیسائیوں نے آپس میں مل کر ان مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگیں لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کی مدد فرمائی اور ان کو شکست دی، اور اس کے بعد پھر تاتاریوں نے بھی اسلامی ممالک کو تاراج کیا، ان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیریں بھی پلٹ دیں۔ پھر اسی طرح موجودہ دور میں آپ دیکھیں کہ یہودی اور عیسائی، یہودیوں کی تو یہ سب سے بڑی خواہش ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، تو یہ مل کر ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو ان کے دین کی طرف لوٹائے گا تاکہ انہیں فتح و نصرت نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑی قوتوں والا اور بڑے غلبے والا ہے۔ پھر سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور نہایت غالب ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ اقوام عالم تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس دور میں کثیر تعداد میں ہوگے، مگر تمہاری حیثیت خس و خاشاک کے سیلاب یعنی کہ کوڑے کرکٹ کی طرح جو سیلاب کے اوپر ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا، یعنی کہ تمہارے ڈر کو نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں
وہن ڈال دے گا۔ عرض کیا گیا کہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ دنیا کے محبت اور موت سے کراہت۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے دلائل اور علامات قیامت میں سے ہے۔ تو اگر آج ہم دیکھیں تو اقوام عالم امت اسلامیہ امت عامیہ پر اس طرح سے حملہ آور ہو چکی ہے جس طرح بھوکے کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس ذلت کا سبب کیا ہے کہ مسلمانوں کی قلت نہیں ہے، وہ کثرت میں ہے، مگر اس کے باوجود گھاس پھوس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ اس جھاگ کی طرح ہیں جو سیلاب کے پانی کے اوپر آ جاتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ آج دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب نکل چکا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب مسلمانوں کے دلوں میں وہن ڈال دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ دنیا سے محبت اور موت کے خوف میں مبتلا ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ ذلت و رسوائی جو ہے ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی طرح نشانی نمبر 70 ہے کہ لوگوں کی نماز کی امامت کرانے سے گریز کرنا، یعنی کوئی بھی امامت کرانے کے لیے آگے نہیں ہوگا۔ قیامات علامت میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں میں جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی، حتیٰ کہ لوگوں کو نماز کی امامت کرنے کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا۔ ایک دوسرے کو امامت کے لیے آگے دھکیلیں گے کیونکہ خود وہ احکام شریعت سے جاہل ہوں گے۔ تو آپ اگر اس چیز کو دیکھ لیں کہ اگر باپ یا کسی کی ڈیتھ ہو جائے، جب تک مولوی نہ ہو تو مطلب میت کو کوئی غسل کوئی نہیں دے سکتا، نہ ہی کوئی جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے بعض مسلمان مردوں کو نماز کی ہے اس کی دعائیں ہی نہیں آتی۔ سیدہ سلامہ بنت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد کے نمازی امامت کے لیے ایک دوسرے کو آگے دھکیلیں گے اور اپنے درمیان کوئی ایسا شخص نہیں پائیں گے جو ان کی امامت کرائے۔ تو یہ زمانہ تو شاید ابھی تک نہیں آیا، کیونکہ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ابھی تک علم اور علماء جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں، اور مساجد علماء اور اچھے اچھے قاری بھی مساجد میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ جمع ہوں گے، مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن ان کے اندر کوئی بھی مومن یعنی کہ کامل اور حقیقی مومن نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح الاسناد اور امام بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے، لیکن انہوں نے اسے بیان نہیں کیا۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور یہ حدیث جو ہے مرفوع کے حکم میں ہے۔ حدیث مرفوع جو ہے یہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتی ہے، یعنی جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، پھر صحابی نے بتایا، پھر صحابی کہتا ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، تو وہ جو حدیث ہے وہ مرفوع حدیث ہوتی ہے۔ تو مرفوع حدیث کے حکم میں ہے اور اس کی رائے سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہی بات ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان فتنوں سے دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور ایمان کی حالت میں ہی ہمیں موت دے اور ایمان کی حالت میں ہی ہماری زندگیاں بسر ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔